اہل سنت نے کلمات کے تفسیری ترجمے کیے، جیسا کہ مثال کے طور پر صحابہ کی شان میں سورہ حدید میں جو رب نے فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا بعد میں ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے رب کی راہ میں مال خرچ کیا یا بعد میں خرچ کیا، رب فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ اب حسنہ کا لفظی معنی ہے بھلائی، اور عام طور پر مترجمین اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ اللہ نے سب سے بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ لیکن یہ کون سی بھلائی ہے؟ بھلائی تو ایک عام مومن سے بھی ہوتی ہے کہ اسے ایمان کی سعادت بخشی جاتی ہے، بھلائی تو عالم سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ کے تحت۔ تو یہاں جو صحابہ سے بھلائی کا وعدہ ہے، بھلائی سے مراد کیا ہے؟ جب آپ علم تفسیر کی کتابیں دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس حسنہ کی تفسیر جو ہے وہ جنت سے کی گئی ہے۔ تفسیر مدارک میں دیکھ لیجیے آپ، جو امام نصیر رحمۃ اللہ تعالی کی تصنیف ہے اور احناف کی ایک مستند اور معتبر تفسیر ہے، مدارک التنزیل، جس کو تفسیر نصفی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تفسیر جلالین جس میں اصح یعنی تفسیر کا سب سے صحیح ترین جو قول ہوتا ہے، راجح قول ہوتا ہے، ارجح قول ہوتا ہے، اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تفسیر جلالین کو کھول کے دیکھ لیں، یہاں حسنہ کی تفسیر الجنہ سے کی گئی ہے۔ تو حسنہ سے مراد ایک خاص بھلائی تھی اور وہ بھلائی جنت تھی، لہذا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حسنہ کا ترجمہ جنت سے کیا ہے۔ اب کنز الایمان کھول کے دیکھیں، رب فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے معروف کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ امیر اہل سنت اس کو ایک نعرے میں بیان کرتے ہیں جو گویا کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا خلاصہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے، کیونکہ صحابہ کی دو ہی قسمیں ہیں، یا تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ، دونوں کا تذکرہ فرما کر رب نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ کل کا لفظ ہے، تمام کے تمام صحابہ سے حسنہ یعنی کہ جنت کا وعدہ فرما دیا۔ تو اس آیت کی تفسیر کا کنکلوژن اور خلاصہ ایک جملے میں یہی بنے گا کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت نے جنت کا ترجمہ کیا۔